بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی سوالات کے جوابات۔ بڑے خاندانوں میں والدین کے لیے بچے پر پوری توجہ دینا مشکل ہوتا ہے، تبصرہ کیجیے۔ جواب: بڑے خاندانوں میں والدین کے لیے ہر بچے پر پوری توجہ دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ بھی کہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کی ہوتی ہیں، اور ماں باپ اور بچوں کے معاملات میں دخل اندازی بھی ہوتی ہے، تو ماں باپ اولاد کو اپنی مرضی کی تربیت نہیں کر پاتے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کے حصے کا وقت گھر کے کاموں یا افراد کی زیادتی کی وجہ سے بچوں کو دے نہیں پاتے۔ بہت سی رسومات اور پابندیاں ان پر لاگو ہوتی ہیں اور ان سب سے نکل کر اپنی اور بچوں کی سوچ کو سنوارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑے خاندانوں میں لوگوں کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے۔ گھر کے معاملات میں گم ہو کر اور بڑے خاندانوں کے معاملات اور روز کے مسائل میں گم ہو کر والدین کے پاس نہ وہ دماغ، نہ سوچ اور نہ ہی وقت بچتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توجہ دے سکیں جو کہ ان کا حق ہے اور جس کی انہیں ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، معاشرے سے کیا مراد ہے اور گھر سے باہر آپ کے کیا فرائض ہیں؟ جواب: ایک معاشرہ ان افراد کا ایک گروہ ہے جو مستقل معاشرتی تعامیر میں شامل ہوتا ہے، یا ایک بہت بڑا معاشرتی گروپ جس میں ایک ہی مقامی یا معاشرتی علاقے کے اشتراک ہوتا ہے، عام طور پر اسی سیاسی اقتدار اور غالب ثقافتی توقعات کے تحت ہوتا ہے۔ معاشرے رشتے کے نمونوں کی خصوصیات ہیں۔ گھر میں اور گھر سے باہر کے فرائض کے بارے میں یہ کہوں گی کہ گھر کی عورت کی تمام ذمہ داریاں یعنی گھر کا خیال، گھریلو کام اور اچھا اخلاق گھر کے ہر فرد کا فرض ہے، اور وہ جس گھر میں رہتا ہے اس کے مکینوں کا خیال رکھنا، اس کے جذبات اور احساسات کا احترام کرے۔ اگر گھر کا بڑا ہے تو چھوٹوں پر شفقت کرے، ان کی رائے کا احترام کرے، ان پر اپنے ہر جائز اور ناجائز فیصلوں کو مسلط نہ کرے بلکہ ان کی مرضی اور خواہش کو بھی معلوم کرے۔ اگر گھر کا چھوٹا ہے یا بچہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، جو ذمہ داریاں اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں ان پر پورا عمل کرے۔ مثلاً اگر کسی کے ذمہ پودوں کو پانی دینا یا دسترخوان سمیٹنا ہے تو خوش دلی اور خوش اسلوبی سے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جان چھڑانے کے لیے نہیں، بڑوں کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک معاشرے میں افراد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا کیا ان کو کرنا ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اگر گھر کی عورت ہو تو وہ کس طرح رہے، اچھا اخلاق رکھے، اچھی ذمہ داریوں کو پورا کرے، گھر کی صاف صفائی کام اور باقی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اگر بڑے ہیں تو ان کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کی بات کو بھی اہمیت دیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بڑوں کو احترام کریں، ان پر عمل کریں، ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو پورا کریں۔ اچھے اخلاق کے بارے میں بتا دیں۔ گھر اور گھر سے باہر تمام زندگی میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان ہی گھروں کو آباد بھی کرتی ہے اور ویران بھی کرتی ہے۔ جس شخص کا اخلاق اچھا ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ ظرف ہے، اس کی زندگی ہمیشہ آباد رہتی ہے، لیکن کم ظرف اور بد اخلاق، بد زبان لوگ زندگی کے ہر موڑ پر دھکے کھاتے ہیں اور گھر سے باہر رسوا و ذلیل ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق و کردار کو بلند رکھیں۔ اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ گھر سے باہر ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر کسی جگہ ملازم ہے تو اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیں۔ سڑک ہو یا دفتر، اس کو صاف رکھیں کیونکہ بے شک صفائی نفس ایمان ہے، اور خود کو بھی صاف رکھیں کیونکہ پاک صاف انسان خدا اور انسان دونوں کو اچھا لگتا ہے۔ سوال نمبر 3، توارث اور ماحول شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو 2011 کی جو ویڈیو ہے تفصیلی سوالات کی، اس کے سوال نمبر 3 میں ہے اس کا جواب۔ سوال نمبر 3 میں یہی سوال آیا تھا، تو اس میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اسلام میں اچھے پڑوسیوں کے کیا فرائض ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی تفصیلی سوالات 2011 کا پرچہ سوال نمبر 5 میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، والدین کے آپس کے اختلافات کس طرح بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب: والدین کے باہمی اختلافات بچوں کی شخصیت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اولاد کی خوشی کو مقدم رکھا جائے تو گھر بکھرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ معاشی دباؤ، گھریلو مسائل اور دیگر وجوہات کے باعث ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے واقعات عام ہیں۔ بیشتر گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان تو پکار روز کا معمول بن چکی ہے۔ یہ صورتحال ان جوڑوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے جن کی شادی کو کئی برس گزر چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بات لڑائی جھگڑوں سے آگے بڑھ جاتی ہے اور نوبت علیحدگی تک آ جاتی ہے۔ اس صورتحال میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے اور بد کلامی سے ان کے ذہن و نفسیات پر بہت ہی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس دوران ماں باپ کے درمیان علیحدگی یا طلاق ان کی شخصیت کو تباہ اور مسخ کر دیتی ہے۔
بچے اپنی ہر ضرورت کے لیے ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں. ماں باپ ان کے لیے ایک ایسا سایہ ہوتے ہیں جس کے تلے انہیں ہر تکلیف سے نجات مل جاتی ہے اور ان کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اس سائے تلے انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے. والدین کے سر پر ہونے کا احساس انہیں تحفظ دیتا ہے اور ان کی شخصیت کو مثبت تعمیر کرتا ہے. اس سائے میں جب درار پڑ جاتی ہے تو پھر اولاد کی ذہن اور شخصیت بھی تقسیم ہو جاتی ہے. اس معصوم بچے کے دل میں جاری جنگ، اس کے من میں ابھرتے معصوم سوالات اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور نہ ہی اس توڑ پھوڑ پر کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی گفتگو کی جاتی ہے. ماہر نفسیات کے مطابق ایسے گھرانے جہاں میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق یا دونوں فریقین ایک دوسرے کے وفادار نہ ہوں، ان گھرانوں کے بچے بھی بڑے ہو کر اچھے شریک حیات ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ والدین ان کے سامنے زندگی کی سب سے بڑی مثال ہوتے ہیں. ان کے معصوم ذہن والدین کے کیے گئے ہر عمل کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں کے دوران استعمال کیے گئے نازیبا الفاظ، جملے، مار پیٹ، ذہنی اور جسمانی تشدد بچے کے معصوم ذہن پر بہت ہی بدترین اثرات مرتب کرتے ہیں، جس کا خمیازہ نہ صرف اس کے ساتھ رہنے والے افراد شریک حیات بلکہ آنے والی نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت جیسے جذبوں کو شخصیت کا حصہ اور خاصہ بنانا چاہیے. تو اگر ایک فریق خاموشی اختیار کرے تو غصے کی چنگاری آگ بننے سے بچ جاتی ہے اور اس آگ کی تپش سے محبت و بھرا آشیانہ ٹوٹنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے ماشاء اللہ سے جو 2012 کا پرچہ یہ بھی حل ہو چکا ہے. تو اب ہمارے پرچہ حل ہو چکا ہے، تو اب ہم اگلا پرچہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں حل کریں گے جو ہوگا 2013 کا. آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی، سمجھ آ رہی ہے یا اگر کوئی غلطی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں. انشاءاللہ اسے دور کرنے کی اور صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں.